اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، الحمد للہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وأذن لی بذکری۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نکھت حیدر ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آج اپنے منڈے درس کی 6th کلاس آفٹر دور قرآن شروع کر رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ نازعات سے شروع کریں گے۔ سورہ نازعات، سورہ نازعات پہ جانے سے پہلے پچھلے ہفتے کا جو درس تھا، اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے، اس پروگرام سے انشاءاللہ ہم لوگوں نے ضرور فائدہ اٹھایا ہوگا، اور ضرور اپنے آپ میں دیکھا ہوگا ہم لوگوں نے کہ کہاں کہاں پر قربانی مقصود ہے، کہاں کہاں پر اپنی خواہشات یا لوگوں کے دباؤ یا کسی بھی چیز کے اثر میں آ کر ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، کہاں کہاں پر زبان کے اعتبار سے ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، کہاں کہاں پر اپنے عمل کے اعتبار سے ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، کہاں کہاں پر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ میری اور آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا۔ تو یہ جو بھول ہے نا ہماری طبیعت کے اندر، جس سے ہم بھول جاتے ہیں اپنے انجام کو، سورہ نازعات اسی کا ریمائنڈر ہے، سورہ نازعات اسی کا ریمائنڈر ہے کہ ہم اور آپ اپنے اس بھول کا علاج کریں، ہم اور آپ اپنے فوکس کو لوز نہ کریں، ہم اور آپ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے انجام کو پہنچنا ہے، اور صرف ہم اور آپ ہی نہیں پہنچیں گے انجام کو۔ سورہ نازعات یہیں سے شروع ہوتی ہے جب موت کا نظارہ پیش کیا گیا ہے، بلکہ یہ دنیا بھی پہنچے گی اپنے انجام کو، قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ تو اور انسان کو یہ سچائی بتائی گئی ہے،
اس سورے میں کہ الٹیمیٹلی تمہارا انجام اللہ کے پاس ہے اور تمہارے عمل کا تم کو ایک دن انجام دیکھنا پڑے گا۔ اب جس کسی نے بغاوت کی، نافرمانی کی، اس کا انجام کیا ہونا ہے، اور جس کسی نے اپنے آپ کو اپنی خواہشات پر چلنے سے اپنے آپ کو روکا اور اپنے آپ کو برے عمل سے روکا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو بہت ہی خوبصورت سورہ ہے جو ہمیں ہمارے انجام اور اس دنیا کے انجام اور اپنا الٹیمیٹ گول اس کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ سورہ نازیات جو کہ 79 سورہ ہے قرآن کی، اور اما پارہ میں دیکھا جائے تو یہ دوسری سورہ ہے۔ اس سے پہلے سورہ نبا اور سورہ عبسہ ہم پڑھائے، اور عبسہ میں ہم اخلاق کی تشکیل، کیریکٹر بلڈنگ، کیسا کردار دیکھنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا، کتنی نرمی دیکھنا چاہتا ہے اور کتنا صبر دیکھنا چاہتا ہے، کتنا معاملات کے اندر ٹھہراؤ دیکھنا چاہتا ہے، اور کتنا علم کا شوق دیکھنا چاہتا ہے۔ یعنی ایک معاملہ ہے اللہ کی طرف کا، السابقون السابقون کا، اور دوسرا معاملہ ہے مخلوق کا۔ سورہ عبسہ میں ہم وہ دیکھا ہے۔ مومن ایک پہلو سے نہیں، ہر پہلو سے چمکدار ہونا چاہیے، ہر پہلو سے کامل ہونا چاہیے، اور یہی جو 100 کامیاب لوگوں کی کتاب جو لکھی گئی تھی، اس میں سب سے زیادہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ 100 لوگوں میں بھی سپر کامیاب کی ڈگری دی گئی اور سب سے پہلے لایا گیا، تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی نا، وجہ یہی تھی کہ دوسرے تمام دنیا کے کامیاب لوگ کسی ایک پہلو سے کامیاب ہیں۔ کوئی سوشلی کامیاب ہے، کوئی اکنامکلی کامیاب ہے، کوئی پولیٹکس میں کامیاب ہے، کوئی مورلز میں کامیاب ہے، لیکن اخلاق میں کامیاب ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوشلی، اکنامکلی اور پولیٹیکلی ہر ایک راستے میں کامیاب، تو ہمارے لیے یہ نمونہ ہے، ہمارے لیے یہی نمونہ ہے۔ تو ہم کسی ایک سمت کی کامیابی کی وجہ سے خوش نہ ہو جائیں کہ ہم یہاں پہ کامیاب ہیں، ہم نے یہاں تک کام کر لیا ہے، اللہ کا شکر ہے، میں اچھے کھانے پکاتی ہوں الحمدللہ، میں اچھے کپڑے پہنتی ہوں الحمدللہ، میں ایک اچھے گھر میں رہتی ہوں الحمدللہ، میں نے علم حاصل کیا، میں لوگوں کو پڑھاتی ہوں الحمدللہ۔ ایک ڈائریکشن میں کامیاب ہونا مقصود نہیں ہے، میں لوگوں کو پڑھاتی ہوں یا میں کہیں پڑھتی ہوں، میرا لہجہ کیسا ہے، میرے انداز کیسے ہیں، میرے معاملات کیسے ہیں، میرے ساتھ میں رہنے والے گھر کے لوگ کیسے ہیں، میرا پڑوسی میرے بارے میں کیا سوچتی ہے یا سوچتا ہے، میرے سسرال والے میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، میرے مائکے والے میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، میرے دوست میرے معاملے میں کیا سوچتے ہیں۔ تو بہرحال آگے جانے سے پہلے اپنا پورا محاسبہ ہونا ضروری ہے کہ میرا پورا محاسبہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ آج کے دور میں کوئی دوسرا ایک بات کہتا ہے، ہم 4 باتیں اس کو سنا سکتے ہیں کہ نہیں میرا مقصد تو یہ تھا اور میرا مقصد تو یہ تھا، یا میں ایسی نہیں ہوں، کسی دوسرے نے غلط کوئی اندازہ لگایا ہے، لیکن انسان خود اپنے آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ میرا اشارہ اپنی ذات کی طرف بھی ہے اور آپ تمام لوگوں کی طرف بھی ہے کہ آپ اور ہم
ہر اینگل سے، ہر ڈائریکشن سے اپنے آپ کو دیکھیں، کسی ایک جگہ گھل نہ جائے اور ختم نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن اور حدیث کی طرف ہم آپ کو بلاتے ہیں تو پھر تلاوت قرآن کی بات بھی کرتے ہیں، اخلاق کی بات بھی کرتے ہیں، حفظ قرآن کی بات بھی کرتے ہیں، اپنے زندگی میں صحیح طریقے پر چلنے کے لیے سوال و جواب کی بات بھی کرتے ہیں، صحت کی بات بھی کرتے ہیں، تاکہ آپ اور ہم ہر ایک، کسی ایک، کوئی ایک ڈائریکشن اور کوئی ایک سمت ہماری نظر سے اوجھل نہ ہو جائے۔ تو اپنا محاسبہ ہر ایک سمت سے کرنا ہے اور ہر ایک ڈائریکشن سے کرنا ہے۔ یہ ہے تمام چیزوں کا، جتنا بھی ہم سنتے ہیں، جتنا بھی ہم پڑھتے ہیں، جتنا بھی ہم جانتے ہیں، اس کا لب لباب، اس کا لب لباب۔ ابھی بچوں کی کلاس میں ہم پڑھا رہے تھے، زوم کی کلاس میں، تو بچوں کو جب ہم یہ بتا رہے تھے تو ہم کہتے اللہ اکبر، ہم یہ بات بچوں کو بتا رہے ہیں، اور یہ بات اچھے بڑوں کو نہیں پتہ، یہ بات شاید ہم بھی ہر دن بھولتے ہیں۔ تو بچوں کو بتانے کا کیا مقصد ہے؟ بچوں کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ بچوں کو ہمیشہ بڑی باتیں سکھائی جائیں تاکہ وہ وقت پر میچیور ہو جائیں۔ جب وہ یہ سن کے بڑے ہوں، اس لیے کہ یہ باتیں ہم نے بچپن میں نہیں سنی، تو یا کچھ سنی لیکن اس انداز سے نہیں سنی جس انداز سے آج ہم سنا رہے ہیں اپنے بچوں کو، تو یہ بات ان کی طبیعت کے اندر، ان کی فطرت کے اندر، ان کے کانشیس میں، سب کانشیس میں بیٹھ جائے کہ وہ اللہ کے غلام ہیں۔ لیکن ایک بات ہم نے یہ کہی ان کو کہ سب سے بڑا علم یا علم کا باٹم لائن کیا ہے؟ ایک ہی چیز جو کہ بنیاد بھی ہے اور ایک ہی چیز جو کہ چوٹی بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کو یہ پتہ ہو کہ وہ آخرت میں کہاں کھڑا ہوگا، انسان کو یہ پتہ ہو کہ وہ آخرت میں کہاں ہوگا۔ اور یہ بات جاننا جہاں مشکل ہے وہیں آسان بھی ہے۔ کیسے؟ بالکل اسی طرح بچوں کو سمجھایا ہم نے، میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے، جس طرح محنت کرنے والے کو یہ پتہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کو کہ وہ فرسٹ ڈویژن لے کے رہے گا، اس کی محنت اس کو یہ تسلی دیتی ہے۔ آف کورس وہ تسلی لیتا نہیں ہے، لیکن وہ ایک گول لے لیتا ہے کہ اس کو فرسٹ ڈویژن حاصل کرنا ہے، اور اس گول کے اوپر وہ محنت کرتا ہے۔ تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں ڈرتا ہے کہ شاید نہ ملے، وہیں امید ہوتی ہے کہ مل جائے گا، اس لیے کہ محنت اس لیول کی ہے، محنت اس لیول کی ہے اور اس ڈائریکشن میں کی ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے۔ بالکل یہی حال ہے ہماری زندگی کا۔ سورہ نازعات یہ بتاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سورہ نازعات کو دیکھتے ہیں، اور سورہ نازعات کا لفظی ترجمہ ہے تو بڑی سورہ، انشاءاللہ تعالیٰ ہم جلدی کر کے آپ کو سنائیں گے تاکہ آپ لوگ کچھ عربی الفاظ سے ہمارے کان، ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف وہ لوگ جو کہ ورڈ ٹو ورڈ سیکھ رہے ہیں کہیں پر انسٹیٹیوٹس میں، بلکہ آپ میں سے ہر کوئی، ہمارا آنے والا، سننے والا ہر لسنر عربی زبان سے آشنا ہو، تاکہ وہ معنی سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے جب قرآن کو پڑھے، اور عربی الفاظ کے پورے تاثیر کو اپنے دل کے اندر اور دل کے اوپر محسوس کرے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سورہ نازعات، جو کہ جیسا کہ ہم نے بتایا 79 سورہ ہے، اور اس کے اندر رکوع 2 ہیں، 2 رکوز اور 46 آیات ہیں۔ مکی سورہ ہے۔ سورہ نازعات، نزع کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، تو النازعات سے اس کا معنی کیا ہے کہ کھینچنے والے فرشتے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرشتوں کا ذکر کیا ہے جو کھینچ لے جاتے ہیں کیا چیز؟ انسان کی جانیں، انسان کی جانیں۔ اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے جو مختلف باتیں کی ہیں اس میں شروع کیا ہے اور قسم کھائی ہے فرشتوں کی، جو بے چوں چراں اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں،
اور پھر اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے میری اور آپ کی کہ جس بات کو ہم اور آپ ناممکن سمجھتے ہیں اسی بات کو اللہ کے لیے پاس بہت آسان ہے وہ ساری باتیں۔ اللہ کے پاس کیا ہے؟ کن فیکون، ہے نا، یہ بہت آسان ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ مختصر بتا کے یہ بتایا ہے، اس وقت کی مکی سورہ ہے نا، تو مشرکین مکہ کو کہ اللہ کے ساتھ نافرمانی کا اور تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہی چیز جو مشرکین مکہ انکار کرتے تھے، یعنی موت کے بعد کی زندگی کا انکار، اور وہی چیز جو ہماری زندگیوں میں آ گیا ہے اور در آیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہماری زندگی میں آ گیا ہے، وہ ہے ایک ہی منٹ دیجیے گا، میرا اسکائپ بار بار بند ہو جا رہا ہے، اور یہاں بھی شاید ایک منٹ دیجیے گا میرا ایک منٹ دیجیے گا تو ہم ذرا سا، اللہ کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے اور ہر چیز جو ہے وہ ٹیمپریری ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، سورہ نازعات کے ہم لفظی معنی کی طرف جا رہے تھے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے قرآن کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ نازعات، والنازعات غرقا، والنازعات اللہ نے قسم کھائی ہے، قسم ہے کھینچنے والے، نازعات جیسا کہ ہم نے کہا کھینچنے والے فرشتوں کی، غرقا جو ڈوب کر کھینچنے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے انسان کی جان نکالنے کا منظر پیش کیا ہے، میری اور آپ کی جان نکلنے کا منظر پیش کیا گیا ہے یہاں پر، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس سے ہمارا آخری وقت یاد آنا چاہیے ہم سب کو۔ والناشطات نشطا، ناشطات آہستگی سے نکالنے والے اور آہستگی سے نکالنا۔ یہاں پر دو طرح کے لوگوں کی جانوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نزع کہتے ہیں زبردستی کے ساتھ کھینچنا، جو کافروں کی روح جب کھینچی جائے گی، اور ناشطات جب مومنوں کی روح آہستگی کے ساتھ نکال لی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ والسابحات سبحا، سابحات کہتے ہیں تیرنے والے، اور وہ جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، اور وہ سبقت، حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، دوڑ کے اللہ کے حکم کو مانتے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آئے اللہ کی طرف آؤ اور کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ اور کامیابی کی طرف آؤ، یہ دوڑ کے عمل کرنے والے ہیں اس کے اوپر۔ تو اللہ کے ہر حکم کے اوپر دوڑ کے سبقت کرتے ہیں۔ اسی طرح المدبرات امرا، اور تمام معاملات کی تدبیر کرتے ہیں، پلاننگ اللہ رب العالمین نے ان کو سکھائی ہوئی ہے۔ یوم دن ترجف الراجفہ، اب زلزلہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، قیامت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ترجف ہلا مارے گا، راجفہ زلزلے کا جھٹکا، تتبعها رادفہ، اور پھر تتبعها اس کے پیچھے آئے گا، پیچھے آنے والا، یعنی ایک جھٹکے کے بعد دوسرا جھٹکا۔ قلوب یومئذ واجفہ، قلوب دل اس دن واجفہ لرز رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، اس دن جو نگاہیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ جھکی ہوئی ہوں گی، خاشعہ۔ یقولون، اور کہتے ہیں، انا کہ کیا
جب بے شک ہم لمردودون، کیا ہم البتہ واپس لائے جائیں گے، فی الحافرہ، اپنی پہلی حالت میں، اذا کننا عظاما نخرہ، یعنی کیا جب ہم ہو جائیں گے عظاماً ہڈیاں، نخرہ کھوکھلی، یہی مشکل تھا نا مشرکین مکہ کو کہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ قالو، اور کہتے ہیں تلک اذن کرۃ خاسرہ، کہ یہ وہ تب واپسی تو بڑے گھاٹے کی ہوگی، کرتن واپسی، خاسرہ گھاٹے کی، فإنما، پس بس، ہیا، یہ وہ، زجرتوں واحدہ، ایک ہی ڈانٹ ہوگی، زجرہ ڈانٹ، واحدہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں نہیں، ایک ہی ڈانٹ ہوگی، ایک ہی سور پھونکا جائے گا اور تم کیا ہو جاؤ گے، واپس بن جاؤ گے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، اور پھر یکایک یہ وہ کھلے میدان میں ہوں گے، ساحرہ کھلے میدان میں ہوں گے۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، حل کیا اتاکت آئی ہے تم تک، خبر حدیث خبر موسیٰ کی، وَإِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ، وادی المقدس طویٰ، کہ جب اس نے نادا ہو، اس نے پکارا، رب ہو، جب اس کو پکارا اس کے رب نے، بالوادی، وادی میں، المقدس، مقدس وادی میں، طویٰ کی مقدس وادی میں جب اس کے رب نے اس کو پکارا تھا، اذهب الی فرعون، کہ جاؤ، اذهب جاؤ، الی طرف فرعون کی طرف، انہ طغیٰ، کہ وہ کیا ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، طغیٰ، فقل، اور کہا، حل لک، کہ کیا، حل کیا، لک لیے، تمہارے لیے، الی طرف، ان تزکا، کہ کیا تیرے لیے ہے اس بات کی خواہش کہ تو پاکیزگی اختیار کرے، ان تزکا، واہدیک الی ربک فتخشی، اور اہدیک، اور میں رہنمائی کروں تیری، الی طرف، ربک، تیرے رب کی طرف، فتخشی، تاکہ تو ڈر جائے، فَأَرَاهُ الْآيَاتَ الْكُبْرَى، تو پھر ہم نے دکھائی اس کو، فَأَرَاهُ، اس کو دکھائی، آیات، نشانی، الکبریٰ، بڑی نشانیاں، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو پس اس نے جھٹلایا، کذبہ وعصیٰ، اور نہ مانا، ثم، پھر، ادبر، پلٹا، یسعیٰ، اور کوشش کرنے لگا، فحشر، تو پھر جمع کیا، فنادا، اور پھر پکارا، یعنی اس نے لوگوں کو جمع کیا اور پھر اس نے پکارا، فقال، اور کہا، انا ربکم الاعلیٰ، کیا کہا، میں ہوں ربکم، تمہارا رب، الاعلیٰ، بڑا، فاخذہ اللہ نکالا، تو پھر پکڑ لیا، اخذہ، اس کو پکڑ لیا اللہ نے، نکالا، عذاب، الآخرہ، آخرت کے عذاب میں، والاولیٰ، اور دنیا میں، تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ ان فی ذالک، اور بے شک اس میں ہے، لعبرۃ لمن یخشی، عبرت، سبق، ان کے لیے، لمن، اس کے لیے جو، یخشی، جو ڈرے، انتم اشد، کیا تم، اشد، زیادہ سخت ہے، خلقاً، تمہاری تخلیق، ام السماء، یا آسمان کی، بناہا، کہ اللہ نے اس کو بنایا ہے، رفع سمکہا فسواہا، سورہ نازیات ہم پڑھ رہے ہیں، اما پارہ کی دوسری سورہ، اور قرآن کی 79 سورہ، 79، تو رفع سمکا، اور اونچی اٹھائی چھت اس کی، فسواہا، اور اس کو ہموار کیا، درست کیا، وآتش لیلہا واخرج ضحاہا، آیت نمبر 29 سورہ نازیات، واغطش، اغطش، اغطشا کا مطلب ہے ڈھانک دیا، لیلہ، رات، اس پر، واخرج ضحا، اور نکالا دن اس میں سے، والارض بعدہا ذالک دحاہا، اور والارض، زمین، بعد ذالک، اس کے، دحاہا، بچھایا اللہ رب العالمین نے، اخرج، اللہ رب العالمین کی کائنات جو اللہ نے بنائی انسانوں کے لیے،
میرے لیے، آپ کے لیے۔ اخرج منہا، اور نکالا اس میں سے، ماءہا، پانی، و مرعاہا، اور اس کا چارہ یعنی کھانے کی چیزیں، پانی نکالا اس کے اندر سے اور اس میں سے غذا نکالی تاکہ انسان، حیوان اور اللہ کی مخلوق کو غذا مل سکے۔ والجبال، اور پہاڑ، ارساہا، گاڑ دیے اللہ نے، متاعا لکم، سامان تمہارے لیے، ولانعامکم، اور تمہارے مویشیوں کے لیے، یعنی میرے لیے زندگی کا سامان اور ہم سب کے لیے زندگی کا سامان، اور تمام مویشیوں کے لیے، یعنی وہ چیزیں جن سے ہم زندگی حاصل کرتے ہیں، جن سے ہم کام لیتے ہیں۔ اس وقت تو جو مویشی تھے وہ انسانیت کی بہت بڑی مددگار تھے۔ آج تو ہم صرف کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تب تو ان سے کام لیا جاتا تھا، سواری لی جاتی تھی، بوجھ ڈھویا جاتا تھا، تو یہ سب کام مویشی جو زندگی کا سامان ڈھو کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے، وہ سارے کام مویشیوں سے لیے جاتے تھے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، اور جب جاءت آئے گا، الطامہ ہنگامہ، الکبریٰ بڑا، یوم یتذکر الانسان ما سعى، یہاں پر آ کے آیت نمبر 35 میں آپ کو اور ہم کو جس بات کے لیے قسم کھائی گئی ہے، اب اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ دن ہوگا جب انسان یتذکر، یاد کرے گا، انسان ما سعى، جو اس نے کوشش کی تھی، جس چیز کے لیے اس نے کوشش کی تھی وہ یاد کرے گا یا اس تک پہنچ جائے گا، اس کو پا لے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَریٰ، اور برزت، اور ظاہر کر دی جائے گی، الجحیم جہنم، لمن یریٰ، اس کے لیے جو دیکھ رہا ہوگا۔ فَأَمَّا، پس، لیکن، من طغیٰ، تو جس نے سرکشی کی، وآثر الحیات الدنیا، اور آثرہ، اور ترجیح دی، پرائرٹی دی، کس کو؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو۔ فإن الجحیم ہی الماویٰ، تو بے شک جہنم ہی الماویٰ، اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ جو دنیا کی زندگی کو پرائرٹی دے گا دنیا میں ہی گم رہے گا، اور دنیا کے ہی جو ہے وہ فائدے اور نقصان کے چکروں میں پڑا رہے گا اور آخرت کو بھولا رہے گا، اس کے لیے جہنم ٹھکانہ ہوگی۔ آیت نمبر 39 پر ہیں ہم لوگ اس وقت، اور اب آیت نمبر 40 بتاتی ہے سورہ نازیات کی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ، ایک دوسرا انجام دوسرے لوگوں کا، اور لیکن من خاف، جو ڈر گیا، مقام ربہ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے روکا اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے آپ کو، عن الہوا، بری خواہشات سے۔ ہوا کہتے ہیں خواہش کو، لیکن یہ موسٹلی استعمال کی جاتی ہے بری خواہشات کے لیے، ہر وہ خواہش جو اللہ کے اگینسٹ، اللہ کی نافرمانی میں ہم سب کو لے کے جاتی ہے۔ تو جو دوسرا جو کیریکٹر ہے، ایک کیریکٹر وہ جس نے آخرت کو بھلا دیا اور دنیا کی زندگی کو پرائرٹی دی، ترجیح دی اور دنیا میں مگن رہا۔ دوسرا وہ ہے جس نے آخرت کو پرائرٹی دی اور جو اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ وہ، اور اس ڈرنے میں کام کیا ہے، عمل کیا ہے؟ ڈرتے تو ہم سب ہیں، ڈرتے تو ہم سب ہیں۔ اچھا، کیا سب لوگوں کو آپ تمہارے پاس بھی آواز نہیں جا رہی ہے؟ ایک منٹ ذرا سا رکیے گا، فیس بک، ہم سب تو یہاں پر دو کردار جو پیش کیا جا رہا ہے، اس میں جو دوسرا کردار ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اور جب خوف زدہ ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو دنیا میں تھام تھام کے چلاتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے بری خواہشات سے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہے اس کا ٹھکانہ۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ
اور پوچھتے ہیں ان آپ سے کا یسالون کا آپ سے پوچھتے ہیں ان الساعتی اس گھڑی کے بارے میں ایان مرساہا کب ہوگا اس کا ٹھہرنا، یعنی وہ کب آئے گی. فیما انت من ذکرہا، تو فی کا مطلب میں، کس انت کہ تم اس کے متعلق بتانے کی کس فکر میں ہو، کہ تم اس کو بتانے کی فکر نہ کرو. الی ربک منتہاہا، کہ الی کا مطلب طرف، ربی کا آپ کا رب، منتہاہا کہ علم کی انتہا اسی کے پاس ہے. اچھا ٹھیک ہے، الحمدللہ آ رہی ہے. تو اسی کے پاس ہے کیا؟ اسی کے پاس ہے انتہا، علم کی انتہا اسی کے پاس ہے. قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں، اللہ نے انبیاء کو بھی نہیں دیا، اور ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ قیامت کب آئے گی. صرف آثار بتائے ہیں کہ یہ چیزیں آ جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو. انما انت، آیت نمبر اس وقت ہم لوگ 45 پر ہیں سورہ نازعات کے، کہ انما انت کہ آپ تو صرف منذرو خبردار کرنے والے ہیں، من یخشاہا کہ جو ڈر جائے. کأنہم کہ گویا کہ یہ وہ دن، یوم یرونہا دیکھ لیں گے، لم یلبسو، یہ جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 46، اس کو آپ اور ہم دیکھیں کہ اس دن وہ کیا دیکھیں گے. لم یلبسو کہ نہیں وہ ٹھہرے، الا سوائے، عشیتن پچھلے پہر، او ضحاہا یا اگلے پہر. کہ وہ دنیا کی زندگی کو انسان، جس دنیا کو ہم اور آپ پرائرٹی دے رہے ہوتے ہیں اور دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو بھول رہے ہوتے ہیں، یا آخرت کی طرف اللہ کو خوش کرنے والے کاموں میں ہمارا دل نہیں لگتا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس زندگی کی حیثیت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ کہ اس میں ٹھہرنے والا ہم اور آپ کو کیا لگے گا؟ عشیتن، عشیہ کہتے ہیں ظہر کے بعد جب سورج غروب ہوتا ہے اتنے سے ٹائم کو، پچھلا پہر جیسے کہا گیا نا، دن کا پچھلا پہر ظہر کے بعد مغرب تک یہ ہوتا ہے. اور ضحیٰ کہتے ہیں فجر کے بعد، طلوع کے بعد ظہر کے وقت تک کے وقت کو کہتے ہیں ضحیٰ. تو انسان کو یہ دونوں وقت نہیں لگے گا، ایک دن بھی نہیں لگے گا کہ وہ رہا ہے دنیا میں، بلکہ اس کو کیا لگے گا کہ وہ دنیا میں ٹھہرا ہے دن کا پہلا پہر یا پچھلا پہر. پہلا پہر فجر سے ظہر تک، یا پچھلا پہر ظہر سے مغرب تک. اللہ اکبر، یہی ٹائم ہے میرے پاس اور آپ کے پاس. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رامہ ترجمہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. سورہ نازعات میں اللہ رب العالمین نے جو قسم کھائی ہے، کیا ہے بنیادی باتیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قسم ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں. جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، ان نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی. یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکایک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے. کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے، جب اس کے رب نے اسے طوا کی مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہو کہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا. پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں.
آخر کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ مشکل کام ہے، زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا، اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا۔ اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زیست کے طور پر، زندگی کے سامان کے طور پر، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا پا لے گا، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی؟ آپ کا کیا کام کہ اس کا وقت بتائیں؟ اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے۔ آپ صرف خبردار کرنے والے ہیں ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے۔ جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ یہ دنیا میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ وہ دنیا میں ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ یہ ہے سورہ نازعات، جس میں کہ اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے فرشتوں کی۔ فرشتوں کی قسم جب کھائی جاتی ہے یا اللہ رب العالمین کسی چیز کی جب قسم کھاتے ہیں تو تین چیزیں واضح ہو جاتی ہیں اس میں۔ پہلی چیز جو کہ بہت عام طور پر مفسرین نے بتائی ہے، اس چیز کی بڑائی ہوتی ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ بڑی بات ہے، اللہ کی جو مخلوق، جو فرشتے ہیں، وہ اللہ کی بہت ہی پاکیزہ مخلوق ہیں، جو ہر وقت اللہ رب العالمین نے بتایا کہ پوری دنیا کے انتظام میں اور سنبھالنے میں اللہ کے حکموں کو مان رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کی جان کو کھینچنے میں بھی۔ تو اس کی بڑائی ہوتی ہے جس چیز کی قسم کھائی جائے۔ والعصر والنازعات، تو یہ چیز کی بڑائی۔ دوسری بات کہ سامنے والا کسی بات کو مانتا نہیں ہے۔ قسم کیوں کھاتا ہے انسان، یا قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ جب سامنے والے باتوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں یا یقین نہیں کرتے، ہے نا؟ انکار کرنے والے کافر ہیں، اور ہم کیا ہیں؟ ہم اور آپ، جن کے پاس یقین کا لیول لو ہے کہ قیامت آئے گی اور ایک دن حساب کتاب دینا ہوگا۔ یقین کا لیول لو ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ عمل کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے، تیاری نہیں رہتی میری اور آپ کی۔ تو وہ سامنے والے لوگ، قوم یا مخاطب، جن کے دل کے اندر یقین کم ہے، ان کو یقین دلانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ناراضگی کے طور پر بھی قسم کھائی جاتی ہے، کہ جب بات تو ایسی ہے کہ مان لو، قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب مانتے نہیں ہو تو قسم کھا کے منوایا جاتا ہے کہ اب مانو، اب تو مان لو کہ ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہونے والا ہے۔ تو یہ کہہ کے اللہ رب العالمین میرے اور آپ کی آخرت کو یا موت کے وقت کو بتایا جا رہا ہے، اور دو حالتیں بتائی گئی ہیں فرشتوں کی روح کو کھینچ کر نکالنے کی، جس میں ایک ہے جس میں کہ نازع، سختی کے ساتھ کھینچا جاتا ہے، اور ایک ہے نشطہ،
جس میں نرمی ہے، جس کے اندر آہستگی کے ساتھ نکالا جاتا ہے. اور یہ دونوں کیفیتیں حدیث میں موجود ہیں کہ انکار کرنے والوں کی، کفار کی جو ہے وہ کفار کی جو کفار کی جو حالت ہے وہ کیا ہے کہ فیس بک پر ایسا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آواز آ رہی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں آ رہی ہے. تو ہمیں نہیں پتہ پرابلم میرے پاس ہے یا آپ سب کے پاس ہے. تو انشاءاللہ ہم کو امید ہے کہ آواز آ رہی ہے فیس بک کے اوپر. ان لوگوں کو پلیز جن کے پاس آ رہی ہے وہ فیس بک کے اوپر لکھ کے بتائیں دوبارہ سے کہ آواز آ رہی ہے، اس لیے کہ بعض لوگ لکھ رہے ہیں کہ نہیں آ رہی ہے. تو ہمیں امید ہے کہ اسکائپ پر آواز جا رہی ہے. تو آگے چلتے ہیں. حدیث میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ 2 طرح سے روحوں کا نکلنا ہوتا ہے. ایک جب انکار کرنے والے فاسق اور فاجر کی، گنہگار کی روح نکالی جاتی ہے تو تفصیلی حدیث موجود ہے کہ اس طرح کھینچا جاتا ہے اور اتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس انجام سے بچائے، آمین. کہ جس طرح گیلے کپڑے کو جھاڑیوں کے اوپر پھینک دیا جائے کانٹے بھری، اور پھر اس گیلے کپڑے کو کھینچا جائے تو پھر کپڑے کا حال کیا ہوگا؟ تار تار ہو جاتا ہے کپڑا. بالکل اسی طرح جو ہے وہ حال ہوتا ہے جب کہ گناہ گاروں کی روح نکالی جاتی ہے. اور جب فرشتے کیسے آتے؟ بد شکل، بد صورت، جس کپڑے میں ان کو اس کی روح کو لپیٹا جاتا ہے، اس کے اندر سڑی ہوئی بدبو اس کے اندر موجود ہوتی ہے. اور جب روح کھینچی جاتی ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے. جب آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلتے. کہا جاتا ہے پھینک دو اس کو اوپر ہی سے، اور اس کی روح کو وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے. یعنی پھینکنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ پھینکا جاتا ہے یعنی پھینک دیا جاتا ہے فرشتوں کے قبضے سے نکل جاتی ہے، بلکہ سجین میں اب داخل کر دیا جاتا ہے. یعنی آسمان میں جو علیین ہے وہاں نہیں رکھی جائے گی، بلکہ زمین کے 7ویں تہہ میں جو سجین ہے، جو قید خانہ ہے، وہاں اب رکھا جائے گا اس روح کو. تو یہ منظر ہے بری روح کا. اور نیک روح کا منظر پیش کیا گیا کہ اللہ رب العالمین خوبصورت بہترین خوشبودار فرشتے اترتے ہیں جنت سے کفن خوشبوؤں کے ساتھ. اور یہ بات کہ یہ ایسا ایکسپیرینس عام طور پر لوگوں کو، مرنے والے کو تو سب دکھائی دے رہا ہوتا ہے، ارد گرد کے لوگوں کو عام طور پر یہ چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن بعض لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین اس کو واضح کر دیتے ہیں. بعض کا انجام اللہ دنیا والوں پر بھی واضح کر دیتے ہیں. کہ میری دوست بتاتی ہے ان کی امی، جیسے بلقیس کی امی کا ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ بہت چاہتی تھی ہمیں بیٹی کی طرح. بعد میں وہ کسی کی آواز نہیں پہچانتی تھیں، دکھائی کم دیتا تھا، لیکن میری آواز سنتے ہی کہتی تھی نکھت ہو. بہت چاہتی تھیں. اللہ تعالیٰ اس محبت کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، اور انشاءاللہ ایسے لوگوں کی، نیک لوگوں کی محبتیں ہمیں بھی بہترین انجام تک پہنچائیں، آمین. اور یہ ساری محبت قرآن کے لیے وجہ سے ہو جاتی ہے ایک دوسرے کو. قرآن ہی ہے جو، میرا کوئی کمال اور کسی کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ قرآن کی وجہ سے ایسے سعید اور نیک لوگوں کی محبت آپ کو حاصل ہو جاتی ہے جو اللہ سے اور اللہ کی کتاب سے محبت کرتے ہیں. تو کہنے کی بات کیا ہو رہی تھی
کہ ان کے انتقال کے وقت کہتی ہے بلقیس، اور کہتے ہیں اس کے بھیا بھی بہت نیک ہیں ماشاءاللہ، وہ پورے گھر میں خوشبو بھری پڑی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پورے گھر میں خوشبو ہے۔ تو ایک بچوں کو، اور جو ان کے جانے کے بعد بچوں کو جو ایک تسکین اور ایک اطمینان تھا۔ ٹھیک ہے شگفتہ، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ فیس بک کی طرف کیوں یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ یہ اطمینان تھا کیا کہ الحمدللہ میری امی کا انجام بہت اچھا ہے۔ اگر خوشبودار فرشتے آئے ہیں اور خوشبو میں لپیٹا گیا ہے اس روح کو، جس کے لیے آسمان کے دروازے بھی کھولے جائیں گے اور پھر اس کو علیین میں جگہ ملے گی، تو انشاءاللہ انجام اگر اچھا ہے تو پھر غم کم ہو جاتا ہے انسان کا، کہ جانے والا اپنے بہترین انجام کو پہنچ گیا۔ جانا تو سب کو ہے، لیکن کوئی اپنے بہترین انجام کو پہنچ گیا ہے۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بھی بہت بڑی، جہاں اس روایت کو، جس کو ہم نے آپ کو اپنی زبان میں سنایا ہے، لمبی حدیث کو، اور دوسری مسند احمد کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کانپنے والی آئے گی اور اس کے پیچھے ہی پیچھے آنے والی ہوگی، یعنی موت اپنے ساتھ اپنی آفتوں کو لیے ہوئے آئے گی۔ تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، اگر میں اپنے وظیفے کا تمام وقت آپ پر درود پڑھنے میں گزار دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اللہ تعالیٰ تجھے دنیا اور آخرت کے تمام غم اور رنج سے بچا لے گا۔ ترمذی میں ہے کہ 2/3 رات گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور فرماتے، لوگو اللہ کو یاد کرو۔ یہ ہے پوائنٹ، لوگو اللہ کو یاد کرو، کپ کپانے والی آ رہی ہے۔ کون سے وقت میں یاد کرو؟ 2/3 وقت میں، تہجد کے وقت میں آپ یہ آواز لگاتے تھے۔ سونے والیوں کو جگاؤ، لوگو اللہ کو یاد کرو، کپ کپانے والی آ رہی ہے، اور پھر اس کے پیچھے ہی اور آ رہی ہے، موت اپنے ساتھ کے تمام آفات کو لیے ہوئے چلی آ رہی ہے۔ تو یہ موت آسان نہیں ہوتی، یہ جو دنیا سے جانے کا مرحلہ ایک الگ مشکل ہے، اور پھر اس کے آگے کا مرحلہ اس سے بھی مشکل تر ہے۔ اگر اس کی تیاری آج آنکھ کھلے ہوتے ہوئے میں نہیں کی گئی تو پھر وقت بہت تیز ہے، جس کو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح 2021 بھی آدھے سے زیادہ نکل گیا ہمارے ہاتھوں سے، اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہاں اب آیا تھا اور اب جا رہا ہے، اب آیا تھا اور اب جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے وقت میں کرنے کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایسے وقت میں کرنے کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آخری انجام کو اور انجام کے بعد اس الٹیمیٹ انجام کو یاد رکھ کے ہر دن گزارے، ہر دن موت کے ساتھ اور موت کی یاد سے ہی گزارے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی یہاں پہ تعریف کی ہے کہ وہ کیا ہیں؟ فالسابقات سبقا، جیسے ہی کوئی حکم ان کو دیا جاتا ہے ویسے ہی وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم تو طعن و کرہن، ابھی آذان ہی، میری تو آزمائش آذان پر شروع، آذان پر ختم ہو جاتی ہے ہم سب کی، کہ طعن و کرہن اب اذان ہوئی ہے، اچھا جاتے ہیں، اچھا اب یہ کام ختم ہوتا ہے تو جاتے ہیں۔ فرشتوں کی جو صفت اور السابقون السابقون کا جو دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، اس میں جلدی ہے نیکیوں کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف بھاگنے کی تیزی ہے، کہ جو بھاگتا ہے وہ تیل ایسا ہے کہ جس کی تعریف اللہ نے سورہ نور میں کی ہے کہ آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہے۔ ہدایت کی طلب ایسی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی چاہت ایسی ہے، اللہ کو خوش کرنے کی چاہت ایسی ہے کہ دوڑ دوڑ کے اللہ کی پسند کے کاموں میں دوڑ جاتا ہے کہ بس میں حاضر، میں اللہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو یہ جو ترانہ، یہ جو حج کا ترانہ ہے، یہ مومن کی پوری زندگی میں چلتا ہے کہ اللہ کی رضا کے آگے اپنے آپ کو دوڑ کے لگا دے، اللہ کی پسند کے آگے اپنے آپ کو لگا دے، اپنا فائدہ بڑھا دے اس دنیا میں جب تک جی رہا ہے،
یہ دعا ہمیشہ مانگیے اپنے لیے، اور ہم بھی مانگتے ہیں اپنے لیے، اللہ رب العالمین ہمیں خیر کی چابی بنا دے۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اپنی ذات کے لیے خیر جمع ہو جائے، بلکہ خیر کی چابی کہ میری ذات سے، ہم سب کی ذات سے خیر رواں ہو جائے۔ دونوں میں بہت فرق ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اپنی عبادات کے اوپر مطمئن ہونا یہ نہیں مقصود ہے ایک مومن کو۔ ہمیں امامت کی ذمہ داری دی گئی ہے خیر رواں ہو جائے ہماری ذات سے، ہماری دوڑ دھوپ، ہماری بھاگ دوڑ، ہماری فکریں کہ یا اللہ اس امت کو، اس جنریشن کو، اس انسانیت کو خرابی سے کیسے بچایا جائے، اور جہنم میں جانے سے کیسے بچایا جائے، ہم اپنی نسلوں کو کیسے بچائیں، یا اللہ ہم اپنے آپ کو پہلے کیسے بچائیں، پھر ہم اپنی نسلوں کو کیسے بچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم جس اپنے آخری انجام سے بے خبر ہو، اور پھر زمین کے جھٹکے سے بھی بے خبر ہو، یہ جھٹکا بھی آنے والا ہے، تو اور جس بیماری میں مبتلا ہو کہ یقین نہیں آتا، جیسے کہ مشرکین مکہ کو نہیں آتا تھا کہ کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور اگر یقین ہے تو پھر تیاری کیوں نہیں ہے؟ تو اگر یقین کمزور ہے تو پھر کب آئے گا؟ جب جھٹکا آ جائے گا، جب ہچکی آ جائے گی موت کی آخری، تب آئے گا؟ یا زمین جھٹکے کھانے لگے گی تب آئے گا؟ نہیں، اللہ نے کتاب بھیجی ہے جو ساری باتیں ہم کو اور آپ کو سناتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا چیز آگے آنے والی ہے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، دنیا کدھر جا رہی ہے اور کس انجام کو پہنچنے والی ہے۔ ایک دن تم فنا ہو جاؤ گے، اور ایک دن یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی۔ اس لیے جانے والوں کے اوپر جب لوگ زیادہ صدمہ کرتے ہیں، ہم کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ جانے والوں کے اوپر اتنا زیادہ صدمے کی ضرورت کیا ہے۔ کون ہے جو نہیں جائے گا؟ اور کس کو اپنے انجام سے جو ہے وہ فرار ہے؟ کون بھاگ سکتا ہے اپنے آخری وقت سے؟ کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ ہاں، چاہنے والے جن کو ہم چاہتے ہیں وہ جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے جدائی کی، لیکن اس جدائی میں شوق ہونا چاہیے کس چیز کا؟ ملاقات کا، تسلی ملتی ہے آپ کو اور ہم کو جب اپنے ماں باپ سے جدائی کے وقت میرے آنسو بہتے ہیں، اسی وقت تسلی بھی ملتی ہے، اور جستجو اور کوشش بھی بڑھانے کا دل چاہتا ہے، اور دعا بھی نکلتی ہے جہاں ان کے لیے اللہم اغفر لہما ورحمہما کما ربیانی صغیرہ، وہیں پر اپنے لیے کوششوں کو بڑھانے کا بھی، یا اللہ ان کو بھی جنت الفردوس میں عطا کر، اور یا اللہ ہمیں بھی جنت الفردوس میں ان کے ساتھ جمع کر دے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اسی سمت دو چیزوں سے فائدہ حاصل کریں گے، اپنے آپ کو اپنی کوششوں سے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش، اور اپنے والدین کو مزید اجر پہنچانے کی کوشش۔ میرے آنسوؤں سے کچھ فائدہ نہیں پہنچنا ہے ان کو، لیکن میرے عمل سے پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ کوشش کے یقین دلانا اپنے آپ کو کہ جب کہ ایک دن ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس یقین کی طرف آنے کی ضرورت ہے ہم کو بھی اور آپ کو بھی۔ تو اس یقین کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ یہی ہے نا وہ ذکر کی مجالس جس میں انسان کو پتہ چلتا جاتا ہے، اللہ کی کتاب جو ہر پیج کے اوپر جنت اور جہنم کا نقشہ کھینچ رہی ہوتی ہے، جو ہر پیج کے اوپر فرمانبرداروں اور نافرمانوں کا انجام پیش کر رہی ہوتی ہے۔ تو کیسے انسان اپنے آپ کو موت کی یاد میں ڈالے یا تیاری کے اوپر لے کے آئے؟ ہم کہتے ہیں ہم تلاوت کرتے ہیں، لیکن بغیر روح کی تلاوت کہ جس میں کہ قرآن کی ہدایتیں دل تک پہنچتی نہیں ہیں، بغیر سمجھے کی تلاوت، اس سے انسان کو ہدایت نہیں مل پاتی۔ تو انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنا چاہیے، ڈیپ اور گہرا نالج لینا چاہیے، اور اس کو گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایک آیت ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت کو روشن کر دیتی ہے نگاہوں میں، کہ جیسے کہ دن روشن ہوتا ہے کہ میری زندگی کو کدھر جانا چاہیے، اور آگے اللہ تعالیٰ بتا ہی رہے ہیں متکبروں کا انجام، کہ فرعون سے زیادہ متکبر، کہ جس کے پاس اللہ نے جس کو اتنی نعمتیں دے رکھی تھیں، نعمتیں آپ کو اور ہم کو متکبر بناتی ہیں۔ اور تکبر ہم نہیں کرتے، لیکن اگر غفلت کرتے ہیں تو وہ بھی تکبر میں ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے حکم سے نافرمانی اگر غفلتوں کی وجہ سے بھی ہے تو وہ بھی تکبر ہے، اس لیے کہ اس ذات سے غافل کیسے ہوا جا سکتا ہے؟
اپنے انجام سے غافل کیسے ہوا جا سکتا ہے؟ جب انسان کو اپنی پیدائش کی خبر نہیں ہے، پھر بھی اس کا وجود یہ ثابت تو کرتا ہے کہ وہ پیدا ہوا، گرچہ اس کو یاد نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا وجود گواہی دیتا ہے کہ وہ ان سارے مرحلوں سے گزر چکا ہے اور وہ زندہ ہے۔ تو پھر یہی وجود آپ کو اور ہم کو یہ گواہی دیتا ہے کہ اس وجود کو، اس نفس کو، اس سانس لیتی ہوئی چیز کو، کل نفس ذائقۃ الموت، میری اس ذات کو ایک دن مٹی میں جانا ہے اور موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس انجام سے گزرنا ہے۔ جب فرشتے آسمانوں سے آئیں گے، میرے لیے کیسے فرشتے آئیں گے آسمانوں سے؟ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کے ہاتھ میں توفیق ہے، لیکن اللہ نے آپ کو اور ہم کو دو راستے دکھا دیے، کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ اپنے لیے چاہو تو وہ انجام کہ تمہارے لیے ہیبت ناک، خوفناک، بدبودار فرشتے اتریں تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے، اور تم بچ نہیں سکو گے، اپنے انجام کو، اپنے اعمال کو پلٹ نہیں سکو گے، یا تمہارے لیے خوشبودار اور مہکتے ہوئے خوبصورت چہرے والے فرشتے اتریں جنت کا کفن لے کے، جس کی خوشبوئیں کسی انسان نے کبھی حاصل نہیں کی ہے اس دنیا میں، جنت کی خوشبو۔ تو یہ میرے ہاتھ میں ہے، آپ اور ہم کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ تکبر سے، غفلت سے فرعون کو بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اتنی بڑی دنیا اور اتنا بڑی سلطنت جس کی وجہ سے وہ یہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، اس سے بھی بڑی کوئی سلطنت مل سکتی ہے؟ اللہ نے پیش کیا ہے تکبر کے کرنے والوں کے لیے، غفلت کرنے والوں کے لیے فرعون کا انجام، کہ فرعون کو کیا ملا؟ دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب۔ اللہ کے پکڑ سے بڑے سے بڑے کو کوئی بچا نہیں سکے گا، بادشاہوں کے بادشاہ کو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ تمہارا تخلیق کرنا اپنی دوسری زندگی کے بارے میں، اے مشرکین مکہ، نہ تم شک میں پڑو اور نہ ہی کوئی قیامت تک آنے والا انسان شک میں پڑے، اور اے ایمان لانے والو ایمان لے آؤ اس بات کے اوپر، کس بات کے اوپر؟ کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ جب اتنی بڑی کائنات کو تخلیق کر سکتا ہے تو پھر تم کو بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے نا۔ جب کائنات کی تخلیق ہوئی تو زمین کانپ رہی تھی، یہ حدیث ہم آپ کو کئی بار سنا چکے ہیں، لیکن آج پھر دوبارہ سنانے کا اس لیے دل چاہتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں اصل کرنے کا کام کیا ہے، وہ بھول جاتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ مسند احمد کی بہت مشہور حدیث ہے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو سناتے ہیں۔